ایک اہم نقطہ وہ یہ کہ 21ویں صدی میں اس قسم کی پابندی کا فیصلہ کیا مناسب ہوگا؟ سب کی پگڑی اچھالی گئی ہیں. کوئی ٹرمپ نہیں بچتا, کوئی نہیں بچتا, فرانس کا پرائم منسٹر نہیں بچتا, مودی صاحب نہیں بچتے, سونیا گاندھی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اگر آپ دیکھ لیں یوٹیوب پر. تو میرے خیال میں اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے, دوسرے کو سننے کی ہمت نہیں ہے, اور یہ جو فالس ایگوز ہوتے ہیں نا, ہماری انا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کہ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ. ہائی گائز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز ویوز انفوٹینمنٹ. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں, اور ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تھینک یو. سپریم کورٹ نے آج سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیتے ہوئے یوٹیوب کو بند کرنے کا اندیا دیا ہے. ایک اہم نقطہ وہ یہ کہ 21ویں صدی میں اس قسم کی پابندی کا فیصلہ کیا مناسب ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا؟ نگرانی کا طریقہ کار اگر ہم مزید مؤثر بنا دیں یہ بہتر نہ ہوگا؟ دیکھیں, جب بھی دنیا میں کوئی نئی چیزیں آتی ہیں تو ان کی ریزسٹنس ہوتی ہے, لیکن آج سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے وہ نہ مولوی کی بات ہے, نہ شیخ کی بات ہے, نہ وہ امام مسجد کی بات ہے, وہ ججوں کی بات ہے جو انصاف کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ان کے ذہن میں پابندیاں کوئی تصور ہی نہیں ہے. کوئی غصے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے, اور بالکل درست کہا انہوں نے, یوٹیوب کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے فرقہ واریت کے لیے, قرآن پاک کے غلط تراجم کے لیے, اور قرآن پاک کی آیتوں کو تحریف کر کے, سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھال کے, فوجیوں کی پگڑیاں اچھال کے, ججوں کے خاندانوں میں گھس کے, مطلب جو کچھ ہو رہا ہے. کل رات جو کچھ ہوا بطی اللہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر, اس کے خاندان کے بارے میں, اس کی ذات کے بارے میں, وہ بھی دیکھ لیتے. تو سب کی پگڑی اچھالی گئی ہیں. کوئی ٹرمپ نہیں بچتا, کوئی نہیں بچتا, فرانس کا پرائم منسٹر نہیں بچتا, مودی صاحب نہیں بچتے, سونیا گاندھی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اگر آپ دیکھ لیں یوٹیوب پر. تو پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کا جو, میں تو نگرانی کی مخالفت بھی کرتا ہوں, میں تو ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو بتا. ہمارے یہاں یوٹیوب نیا نہیں آیا. جب نئی جینز آئی تھی تو لوگوں کو پہننا نہیں آتی تھی, بہت مشکل سے ٹائٹ ہو کے ہوتے تھے اور بندھے ہوئے چلتے تھے بہت. پھر اس کے بعد جو بھی نئی چیز آئی اس کی مخالفت ہوئی, جو اس کو گائیڈ لائن دی گئی ہے, جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق کام کرے تو بہتر ہوگا. اور پابندیاں میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے ذہن میں نہیں ہیں. مطلب آپ نگرانی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہاں, میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. ورنہ آئی ٹی بیٹھ جائے گا پاکستان میں. بالکل, اس کا ذکر خود فواد صاحب کر چکے ہیں. ٹک ٹاک بند کر رہے ہیں, ہم بینگو بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں. یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہی نہیں. اب ہمارے ہاں ایک اور متھ بھی ہے, مثلا آج بھی کچھ ججز نے ریمارکس دیے کہ باقی دنیا کے ممالک میں اگر وہاں کے ملک کے خلاف بات کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک متھ ہے. تو میرے خیال میں جن ریاستوں کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے, ان کو کسی انفرادی ویو کی وجہ سے کہ کامران یوسف نے کیا کہا, ناصر بیگ چغتائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان ریاستوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے خیال میں اس ڈیبیٹ سے نکل کر کے اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر یا ٹویٹر پر یا فیس بک پر کوئی لوگ جو تنقید کر رہے ہیں اس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا, تو میرے خیال میں یہ بالکل ایک ہم غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. پاکستان 21ویں صدی میں ہم, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھی اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں جو میرے خیال میں بالکل ایک فضول بحث ہے. ان معاملات کو تو بہت عرصہ پہلے سیٹل ہو جانا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کا موقف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے, دوسرے کو سننے کی ہمت نہیں ہے, اور یہ جو فالس ایگوز ہوتے ہیں نا, ہماری انا ہے, شاید اس سے ہم باہر نہیں آنا چاہتے. میرے خیال میں آئی ہوپ کہ یہ ہماری آخری ڈیبیٹ ہو, ہم اگلے سال دوبارہ اس پہ نہ بحث کریں. اور آخر میں اتنی میں بات کروں گا, ایک بڑا مشہور سینگ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کہ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ. پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہاں پر ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے, اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. دیکھیے یہ یوٹیوب کا بین اگر آپ کو یاد ہو, یہ پہلی بار بات نہیں ہوئی, ایک بار تو بند بھی کر دیا گیا تھا یوٹیوب, اور تقریباً سال بھر پھر اس کی عدالتی کارروائی ہوئی اور انہی عدالتوں نے اجازت دی تھی. سینسرشپ کسی بھی طرح کی جو ہے
وہ بیک فائر کرتی ہے اور چل نہیں سکتی. خصوصاً آج کل کے زمانے میں آپ ایک چیز بند کرتے ہیں 100 اور پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر وہ چلیں گے. انسان اتنا ڈائنامک کیریکٹر ہے کہ وہ اس کو کیسے یوز کرتا ہے یہ نہ تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور نہ بعد میں اس کو دیکھ کے فوراً اس کو بند کر کے اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں. تو دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ سولوشن ٹو ایوری تھنگ. دیر از آلویز اے گرے زون اور اس گرے زون میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے سینسبلی اور چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ پڑھے بغیر ڈیبیٹ کرتے ہیں لوگ. مائی فریڈم اینڈز جہاں کسی کی لائف کا مسئلہ شروع ہوتا ہے, جہاں کسی کی رسپیکٹ کا مسئلہ شروع ہوتا ہے اور جہاں کسی کی پرسنل فریڈم کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. آئی ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو کرٹیسائز ایوری ون ان وٹ ایور وے آئی لائک. اس میں ورڈز بھی جیسے مرضی یوز کروں ان دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن. سو بیلنس ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی ایتھیکل لائنز ہیں. یہ یوٹیوب بند کرنا کوئی حل نہیں. یہ نہیں کہ بندہ مریض ہو گیا تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں تو وہ بندے کو ختم کر دیں گے. آپ بندے نہ ختم کرے. ڈاکٹروں کی جو ہے نا وہ ٹریننگ ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ مریضوں کے علاج ہوں. جہاں آپ بیماریاں دیکھتے ہیں تو وہاں علاج تجویز کیے جاتے ہیں, بہتری کی طرف لوگ بڑھتے ہیں. کہ یہ نہیں کہ وہ ادارے کو بند کر دیں آپ. پاکستان 21ویں صدی میں ہم, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھی اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں جو میرے خیال میں بالکل ایک فضول بحث ہے. ان معاملات کو تو بہت عرصہ پہلے سیٹل ہو جانا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کا موقف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے, دوسرے کو سننے کی ہمت نہیں ہے, اور یہ جو فالس ایگوز ہوتے ہیں نا, ہماری انا ہے, شاید اس سے ہم باہر نہیں آنا چاہتے. میرے خیال میں آئی ہوپ کہ یہ ہماری آخری ڈیبیٹ ہو, ہم اگلے سال دوبارہ اس پہ نہ بحث کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.